الرحمن الرحیم۔ سواد والقرآن ذی الذکر۔ اب یہاں پر سواد، اب جو ایک حرف مقطعات ہے، جیسا کہ کچھ حرف مقطعات ایک لیٹر پہ ہی سورت بیسڈ ہے، تو یہاں پر جو سورہ سعد ہے یہ بھی ایک ہی لیٹر پہ ہے، جیسا سورۃ النون ہے جو قلم بھی کہتے ہیں، ویسے ہی سورہ سعد کیا ہے، ایک ہی لیٹر پہ ہے، تو یہاں پر اس کو کیا کہتے ہیں، حروف مقطعات۔ اور جب سورہ بقرہ کیے تھے اس کے بارے میں آلریڈی ڈسکشن ہو چکا، اس کے معنی صرف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور یہاں پر جب ہم حروف مقطعات کے ساتھ شروع کرتے ہیں اور اس کا معنی صرف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا، تو یہاں پر اس کے بعد کیا ہے، اکثریت ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کی بات ہوتی ہے، تو یہاں پر بھی اس کے بعد قرآن کی بات ہو رہی ہے، قرآن کے بارے میں منشن کیا جا رہا ہے۔ اس سورت کے نزول کا ایک خاص واقعہ ہے جو روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ابو طالب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ایمان نہیں لائے تھے، مطلب توحید پہ یہ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن اپنے رشتہ داروں کا حق نبھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد بہت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ قریش کے دوسرے سردار ابو طالب کے پاس کے وفات کی شکل میں آئے اور کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کو پورا کہنا چھوڑ دے تو ہم انہیں ان کے اپنے دین پر عمل کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ان لوگوں کا کیا تھا کہ ہمارے جو بت ہے اس کے بارے میں برا مت کہو، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بتوں کو اس کی سوائے کچھ نہیں کہتے تھے کہ ان میں کوئی نفع یا نقصان پہنچانے کی کوئی ان کی کیپیبلٹی نہیں ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجلس میں بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تجویز رکھی گئی تو آپ نے ابو طالب سے فرمایا کہ چچا جان، کیا میں انہیں اس چیز کی دعوت نہ دوں جس میں ان کی بہتری ہے؟ ابو طالب نے پوچھا وہ کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان سے ایک ایسا کلمہ کہلانا چاہتا ہوں جس کے ذریعے سارا عرب ان کے اگر نگاہوں میں مطلب this is like beneficial for them. So what was that کلمہ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیکن یہ بات پہ ان لوگ راضی نہیں تھے، اور آگے بھی ہم دیکھیں گے ایک صحابہ اکرام کو سورہ سعد کے بارے میں ڈریم آتا، اور جہاں پر سجدہ ہے نا، سجدہ تلاوت، اور وہ دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کیا پھر تم نے سجدہ کیا؟ تو آپ فرماتے کہ نہیں، تو بولتے کہ جب تم یہ ڈریم دیکھے، کیونکہ جو یہ ڈریم تھا وہ ریالٹی تھی ان کی، اور یہ ٹرو ڈریمز ہوتے تھے، تو بولتے کہ نہیں تم اس کے لیے اب تم سجدہ کرو۔ اب یہاں پر سواد والقرآن ذی الذکر، سواد قرآن کی قسم ہے جو نصیحت دینے والی ہے کہ تم حق پر ہو۔ اب یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، لیکن کافر لوگ غرور اور مخالفت میں ہیں۔ اب یہاں پر سوچئے کہ جو کافر ہے بہت زیادہ سخت مخالفت میں ہیں، اور اتنا زیادہ تشدد ہے ان کے خلاف، پتہ نہیں کیا کیا ان لوگ پلاننگ اور پلاٹنگ کر رہے تھے، تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کتنا آپ کے دل کو باندھ رہے ہیں، یہاں پر آگے ہم دیکھیں گے۔ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر ڈالا تو وہ فریاد کرنے لگے اور وہ رہائی کے وقت نہیں تھے، اور انہوں نے تعجب کیا کہ انہی میں سے ان کے پاس ایک ڈرانے والا آیا، اور کافروں نے کہا یہ تو جادوگر ہے اور جھوٹا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر آیت نمبر 2 میں سورۃ الصعد ہے، یہ جز نمبر 23 میں ہے، بل الذین کفروا وفی عزتی و شقاق۔ اب یہ جو کافر لوگ ہیں غرور اور مخالفت میں تھے، اور اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کم اہلکنا، ہم نے کئی بستیاں اس سے پہلے اجاڑ دی، من قبلہم من قرن۔ کیوں بتا رہے ہیں کئی بستیاں؟ کیونکہ یہ مکہ کے جو لوگ ہیں ان کو ڈرایا جا رہا کہ اس سے پہلے ایسا ہو چکا ہے، اور انہوں نے تعجب کیا کہ انہی میں سے ان کے پاس ایک ڈرانے والا آیا، اور کافروں نے کہا یہ تو جادوگر ہے اور جھوٹا۔ اب یہ کس کے اوپر یہ بات کہی جا رہی تھی؟ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو فرسٹ جو 4 آیتیں ہیں ان لوگ جو ریمائنڈر دیا جا رہا تھا کہ اللہ کو ایک مانو، قرآن ایک ذکر ہے، تو ان لوگ اس کو ماننے سے انکار کر رہے تھے۔ شقاق کیا ہے؟ اپوز کرنا، ریفیوز کرنا، اور بہت سٹبن طریقے سے۔ آیت نمبر جو 2 ہے شقاق کا ورڈ، اور شق العصا کس کو بولتے؟ سٹک کو بریک کرنے کو بولتے۔ تو یہ جو ان کے اندر سٹبننس تھا اور اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کو ایک نہیں ماننا چاہتے تھے، یہ ریفیوز کر رہے تھے، تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں کتنے جنریشنز کو ڈسٹروائے کرا اور کتنا میں لوگوں کو ٹائم بھی دیا، اور لیکن میں نے رسولوں کو، پروفٹ کو بھیجا، تو لیکن یہ کیا کہتے ہیں ڈس بلیورز؟ وہ کہتے کہ نہیں، یہ تو ایک جادوگر ہے، ایک کاہن ہے۔ جب لوگوں کو بلیو نہیں کرنا چاہتے تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس طرح کے باتیں لگا رہے ہیں کہ نہیں یہ ایک کاہن ہے، ایک جادوگر ہے، کیونکہ ان لوگ ڈس بلیو کر رہے تھے۔ آیت نمبر 5 سورۃ الصاد کر رہے ہیں ہم۔ کیا اس نے اتنے معبودوں میں ایک ہی معبود بنا دیا ہے؟ یہ بات تو عجیب سی ہے۔ اب یہاں پر مشرکین مکہ ان لوگ ایک اللہ کو نہیں ماننا چاہتے، وہ کہہ رہے ہیں اجعل آلہۃ الہ واحد، ایک اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے کیا ہے، جو بت پرستی کرتے تھے، بہت سارے بت تھے۔ ھذا لشیء عجاب، بول رہے کہ یہ تو بہت عجیب چیز ہے، مطلب ان کے دماغ میں یہ بات نہیں آ سک رہی۔ تو ان میں سے جو بڑے لوگ تھے، مطلب اب جو بڑے مطلب ملا، ان کے جو لیڈرز ہیں ان کی بات ہوئی، ان کے جو بڑے لوگ تھے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ چلو اور اپنے معبودوں پر قائم رہو، بلا شبہ یہ تجویز تمہاری مراد ہے، یہ بات پچھلے مذہب میں ہم نے سنی ہی نہیں، یہ تو ایک بالکل بنائی ہوئی بات ہے۔ مطلب یہ جو پریویس جنریشنز میں جاؤ، پیچھے جاؤ، مطلب یہ کہہ رہے کہ یہ کتنی عجیب بات ہے، اللہ کو ایک ماننے میں کہہ رہے کہ ہم اس پہ بلیو نہیں کرتے۔ کیا ہم سب میں سے اسی پر نصیحت اترتی ہے؟ بلکہ یہ لوگ میری نصیحت کی کتاب میں شک کرتے ہیں، بلکہ انہوں نے میرے عذاب کا مزہ چکھا نہیں ہے۔ کیا ان کے پاس تمہارے رب کی رحمت کے خزانے ہیں جو زبردست دینے والا ہے؟ یہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے، ان سب پر انہی کی حکومت ہے، تو چاہیے کہ رسیاں لے کر آسمان پر چڑھ جائے۔ اب یہاں پر اب دیکھیے آگے کیا فرمایا جا رہا ہے، ہم اس کا ڈیٹیل دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 5 میں بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگ جو گاڈز بنا لیے، ان لوگ کیوریس ہے کہ کیسا ایک الہ ہو سکتا، اور ان کے جو ملا ہے، ان کے جو لیڈرز ہے، تو ان لوگ کیا بول رہے ہیں کہ نہیں، تم لوگ ابھی خاموش رہو اور اپنے گاڈز کو ہی مانیں گے، یہ جو بھی کر رہے ہیں، ہم اپنا جو شرک کرنا ہے، جو ان لوگ غلط چیز پہ ہیں، ہم اسی پہ کنٹینیو رہیں گے۔ مطلب یہاں پر ایک معنی میں ان کا جو سٹبننس ہے وہ بتایا جا رہا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں یہ سب چیزیں غلط ہے۔ آیت نمبر 7 اور 8 میں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو میسیج ہے جو ریویل کیا گیا ہے، پیپل آف مکہ کیا بول رہے ہیں، بہت ان لوگ ایروگنٹ تھے، ان لوگ ڈینائی کر رہے ہیں، بول رہے کہ ان کو کیوں پروفٹ بنایا گیا، کس کو؟ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ ان لوگ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ بہت رچ پیپل تھے، رچ پرسن تھے۔ تو دیکھیے طائف کا واقعہ سوچئے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کہتے تھے کہ بلیو کرو، سپورٹ کرو، تو they don't even want to listen. جسٹ امیجن کتنا زیادہ ان کے ساتھ پرسیکیوشن کیے تھے، کہتے تھے کہ اگر ہم سنیں گے یا تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ رائچیسنس ہے جو کہ ہم نہیں سن سکتے کیونکہ ہم اتنے رائچیس نہیں ہیں، اور دوسری بات کیا کہتے کہ نہیں ہم کیا کی یہ جھوٹ ہے، ہم انکار کرتے۔ تو یہ دو چیزیں، مطلب یہ یعنی یہ ایک معنی میں پرائڈ تھا ان کے اندر، اور یہ سارے باتیں کیوں منع کر رہے تھے؟ کیونکہ ان لوگ شک میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ اگر یہ بات صحیح ہے نا تو پھر پنشمنٹ آنا چاہیے۔ تو اب دیکھیے ایک انسان کوئی چیز پہ بلیو نہیں کر رہا،
لیکن آن ٹاپ آف دیٹ کہ عذاب مانگنا ایک معنی میں کیا ہے؟ حماقت ہے، غلطی ہے۔ اب اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کیا تمہارے پاس کوئی ڈپازٹریز ہے، کوئی تمہارے پاس خزانے ہیں اور تم کیا ڈیسائیڈ کرنے والے ہیں؟ دیکھیے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ خالق، مالک، مدبر، کب بارش ہوں گی، بچہ کب پیدا ہوں گا، ہماری ڈیتھ کب ہوں گی، یہ سارے چیزیں کس کے پاس ہے؟ رب العالمین کے پاس ہے۔ وہی تو ہے ساری باتوں کا جاننے والا۔ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ہاؤ کم دے آر سیئنگ دس کائنڈ آف تھنگس، مطلب ان کو تو اس کے بارے میں معلوم بھی نہیں ہے۔ آیت نمبر 11 سورۃ الصاد، یہاں شکست کھائی ہوئی لوگوں میں سے کسی گروہ کا لشکر ہے، ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور عاد کی قوم اور میقوں والے فرعون کی قوم جھٹلا چکی ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو پریویس نیشنز تھے، یہاں پر کچھ نیشنز کے بارے میں مینشن بھی کیا گیا ہے، چاہے وہ نوح علیہ السلام کی قوم ہو۔ فرعون کے ساتھ کیا مینشن کیا گیا؟ میخوں والے، جو پیگز بولتے ہیں نا، کیلے لگانا، اور سمود اور قوم لوط اور ایکا کے رہنے والوں نے، وہ یہی گروہ ہے، ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا تو میرا عذاب واقع ہو گیا، اور یہ لوگ تو ایک زور کی آواز کا انتظار کرتے رہے جس میں شروع ہوئی پیچھے کوئی وقفہ نہیں۔ مطلب ایسی کنٹینیوس عذاب آیت نمبر 15 میں بتایا جا رہا، اٹس ناٹ گونا اسٹاپ۔ تو ایسی چیز ہے۔ اب یہاں پر جب ہم دیکھتے کہ یہ لوگ ایک معنی میں غلط چیز پہ اڑے ہوئے بھی ہیں اینڈ کنٹینیوسلی وہ غلط چیز کرنا بھی چاہ رہے ہیں، تو آیت نمبر 10 میں جب زمین اور آسمان کی تخلید ہے، سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے کرنے والا، اور ہم کیا ہے؟ سلیو آف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور جب یہاں پر آیت نمبر 11 میں جند ما ہنالک محسوب من الاحزاب، یہ جو سولجرز ہے جو ڈیفیٹ کریں گے کیا کمپنیز آف ڈس بلیورز کو، تو مطلب جو پچھلا گزر چکا نیشن، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کیا تم لوگ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکے۔ کس کے بارے میں بات ہو رہی؟ جیسا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کی، جو لوگ بلیورز نہیں تھے، جو ڈس بلیورز تھے، تو کیا ہو گیا؟ انہوں غرق ہو گئے۔ اب جیسا کہ ٹرائب آف عاد تھا، فرعون تھا، اور پھر یہاں پر لوط علیہ السلام کی بات ہو رہی، ایکا والوں کی بات ہو رہی، یہ سارے چیزوں میں آیت نمبر 14 میں دیکھیے سورہ صاد کے کہ یہ سارے لوگ ڈینائی کرے تھے، تو ان کے لیے ایک اللہ تعالیٰ ایک پینالٹی دے اور وہ جسٹیفائڈ تھی۔ اور ڈس بلیورز کیا ہے؟ ان کے لیے بول رہے ہیں کہ ایک چیخ ان کے لیے کافی ہے، اور وہ جب آ جائیں گی نا تو وہ ڈیلے نہیں ہوں گا۔ ان لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کوئی چیز ڈیلے ہونے والی ہے؟ جب یہ سارے نیشنز کی بات ہو رہی ہے اور ڈس بلیورز کی بات ہو رہی ہے، عذاب کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ آگے بتاتے کہ جب عذاب آ جائیں گا وہ اس کو آگے نہیں بڑھا سکتے، اور یہ لوگ تو ایک زور کی آواز کا انتظار کرتے ہیں جس میں شروع ہوئی پیچھے کوئی وقفہ نہیں، مطلب اٹ از لائک اے کنٹینیوٹی رہیں گی۔ آیت نمبر 16 سے 20 میں دیکھیے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمارا حصہ ہم کو حساب کے دن سے پہلے ہی دے دیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کریں، اور یاد کیجئے ہمارے بندے داؤد کو علیہ السلام، جو صاحب قوت تھے، بلا شبہ وہ بہت رجوع ہونے والے تھے۔ اب یہاں پر دیکھیے 16 to 17 آیا میں پہلے وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّل لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ، ان لوگ حیسن کر رہے ہیں، ان لوگ جلدی کر رہے ہیں کہ اچھا when is the عذاب gonna come۔ دیکھیے عذاب کی جلدی نہیں کرنا چاہیے، ایک تو بلیو نہیں کر رہے ہیں، on top of that they are asking for the عذاب۔ تو اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو کتنا ہرٹ ہو رہا آپ سوچئے۔ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کس کے بارے میں پہلے کیا بول رہے ہیں؟ یہاں پر دیکھیے اصبر، مطلب صبر کرو۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا کہ صبر کرو۔ صبر کیا ہے؟ حبس النفس۔ ایسے حالات ہو جاتے جس پہ آپ کو کمپلیٹلی اپنے آپ کو سرنڈر کرنا پڑتا اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اب یہ لوگ دیکھیے ایک یہ پیغام پہنچانا چاہ رہے ہیں، ان لوگ بلیو نہیں کر رہے، ان لوگ ڈس بلیو کر رہے، ڈس رسپیکٹ کر رہے ہیں۔ تو اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داؤد،
تو اب یہاں پر بول رہے ہیں کہ تم صبر کرو، اور ذکر کر رہے ہیں داؤد علیہ السلام کا. اور کیا تھے وہ اپنے ہاتھوں کا پاور بھی یوز کرتے تھے، اور ان کی کوالٹی بتائی جا رہی ہے انہو اواب. اواب کس کو بولتے ہیں؟ جو بار بار رجوع کرنے والے. تو اب داؤد علیہ السلام کے کوالٹیز بھی بتائے جائیں گے. ہم نے پہاڑوں کو حکم کیا تھا کہ صبح اور شام ان کے ساتھ اللہ کی پاکی بیان کیا کرے، اور پرندوں کو بھی جو جمے رہتے تھے سب ان کی وجہ سے ذکر میں مشغول رہتے تھے، اور ہم نے ان کی بادشاہت کو مضبوط کیا، اور ان کو ہم نے دانائی بخشی تھی اور فیصلہ کرنے والی کتاب عطا فرمائی. اب یہاں پر کس طرح داؤد علیہ السلام کو ڈفرینٹ بلیسنگز دیے. اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ. اب جبال کی بات ہو رہی. اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ہم نے پہاڑوں کو حکم کیا تھا کہ صبح اور شام ان کے ساتھ اللہ کی پاکی بیان کرو. اب دیکھیے جب اللہ کی پاکی بیان یسبحون بالعشی اور ابکار جب بات ہوتی، یہاں پر اشراق کی بات ہو رہی، تو صبح شام ہم صبح شام کے بھی دعائیں کرنا ہے، اور یہاں پر ذکر کی بھی بات ہو رہی. وَطَيْرًا. اور یہاں پر ان کے ساتھ طیر پرندے بھی ان کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ حمد و ثنا کرتے تھے. اور وہ اواب ہے، منیب ہے. جیسا اواب کی جب بات ہوتی بار بار رجوع کرنے والے، کیونکہ داؤد علیہ السلام کیا تھے؟ بہت رائچیس پرسن تھے. وہ آلٹرنیٹ ڈیز روزہ رکھتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ منڈے، تھرسڈے اور ایام بیت 13، 14 اور 15 چاند کی تاریخ. تو یہ سارے چیزیں ہم کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہم کو بتانا چاہ رہے ہیں. پہلے دل کس کا کنسول کیا جا رہا ہے؟ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ ڈونٹ وری، آپ سے پہلے بھی پروفٹس آئے اور بہت کچھ ان لوگ گو تھرو کرے. سو انشاءاللہ the things gonna be all right. اور ہم نے ان کی بادشاہت کو مضبوط کیا تھا، اور ان کو ہم نے دانائی بخشی تھی. دیکھیے یہ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ حِكْمَةً وَفَصْلَ الْخِطَابِ. اللہ تعالیٰ کیسا آپ کو بادشاہت بھی دیے، مضبوط بھی بنائے، دانائی بھی دیے، اور فیصلے کرنے والی کتاب عطا فرمائی تھی. اور کیا آپ کے پاس ان جھگڑنے والوں کی خبر آئی جب وہ دیوار پھاند کر آئے عبادت خانے کی طرف؟ وَحَلْ أَتَاكَ نَبَأُ. یہاں پر بتایا جا رہا ہے 2 persons کیا کرتے؟ دیوار پھلانگ کے آپ کے پاس آتے. تو اب ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں یہ آیتوں کو. تو یہاں پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی اور آپ کو جب دل کو تسلی دی جا رہی، تو کیا بتایا جا رہا کہ دیکھو کہ پہلے جو پروفٹس گزر گئے ان کے بھی لائف میں بہت کچھ ہوا تھا، اور کیسا ان لوگ ہیسن کر رہے تھے پنشمنٹ کو. لیکن بی پیشنٹ، آپ صبر کرو. ان لوگ جو بھی کر رہے ہیں، امپورٹنٹ کیا ہے کہ آپ کا ریمائنڈر امپورٹنٹ ہے. اور بعض وقت کیا ہے، آپ سچ رہتے، آپ صحیح رہتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح تھے، سچ کہہ رہے تھے، لیکن پھر بھی آپ کو کیوں تلقین کی جا رہی ہے آیت نمبر 17 میں کہ آپ صبر کرنے کی بات؟ کیونکہ جب آپ صبر کرتے اور اللہ سے مانگتے، اللہ will listen to you. لیکن اگر آپ ہیسٹینس کرتے تو کیا ہوتا؟ سارے چیزیں، کیونکہ ایک جو ہیسٹینس ہے نا، یہ شیطان کی طرف سے، اور یہ صبر کیا ہے؟ یہ انبیاء اکرام کرے تھے. کیونکہ پھر اس کے بعد کیا بتایا جا رہا ہے آیت نمبر 17 میں؟ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد اور ذل عید. مطلب ریممبر کرو سرونٹ داؤد علیہ السلام کو، ان کی اسٹرینتھ کیسی تھی، اور ریپیٹیڈلی اللہ کے طرف رجوع کرنے والے تھے. تو اس سے یہاں ہم کو لیسن لینا ہے. داؤد علیہ السلام کوئی آرڈنری پرسن تھے، لیکن اللہ سبحان اللہ تعالیٰ ان کو طاقت دیے تھے. جیسے کہ آرمی تھی ان کی طالوت، اور پھر جالوت کو کیل کرے تھے. اور داؤد علیہ السلام ایک پروفٹ ہوڈ تھی ان کے پاس، کنگ شپ تھی. اور ایون دو ہی واز اے آرڈنری پرسن فرام بنی اسرائیل، لیکن اللہ سبحان اللہ تعالیٰ ان کو چوز کرے تھے. تو اللہ جس کو چاہے چوز کرے. اور یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو پریویس اس جنریشنز میں بھی کہ کس طرح اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ پروفٹس کو بھیجے، لیکن ان لوگ ریڈیکیول کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے پروفٹس کا.
اور یہاں پر کتنے بلیسنگ دیے تھے اپنے سرونٹ کو. تو داؤد علیہ السلام کی جب بات ہوتی تو ان کے ساتھ ہمیشہ یہ ایگزامپل دیا جاتا ہے کہ وہ کس طرح. لیکن ہم مانتے داؤد علیہ السلام ایک پروفٹ تھے، لیکن یہ جو یہود اور نصارہ کیا ہے، ان لوگ پروفٹ نہیں مانتے، ریفیوز کرتے. داؤد علیہ السلام کو ہم پروفٹ بولتے، یہود اور نصارہ کیا بولتے کہ نہیں، ہی واز اے کنگ، بٹ دے ڈونٹ بلیو دیٹ کہ ہی واز اے پروفٹ. آج تک بھی ٹل ٹوڈے دے ریجیکٹ دیٹ. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے ہی ریجیکٹ کر رہے تھے. تو داؤد علیہ السلام کی کوالٹی یہاں پر کیا بتائی جا رہی ہے، انہو اواب، وہ ریپیٹیڈلی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. تو اب آپ سوچئے یہاں پر نوب کی بات ہو رہی، اواب کی بات ہو رہی، بار بار رجوع کرنے کی بات ہو رہی. جب ہم ذکر کرتے تو ایک تو کیا رہتا، ہم ذکر میں مشغول رہتے تو کوئی اور چیز ہم سوچتے ہی نہیں، نہ اپنے آپ کو اپسیٹ کرتے، نہ اپنے آپ کو ہرٹ کرتے. ایون تو دیکھیے پیپل آر ریجیکٹنگ دا پیغام آف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، لیکن آپ جب ذکر میں مشغول رہتے تو کیا ہوتا، آپ کے دل میں اطمینان پیدا ہوتا. اور دیکھیے جب آپ کے دل میں اطمینان رہتا تو ایک کمفرٹ رہتا، ایک ایشورنس رہتا آپ کے دل میں. دیکھیے کبھی بھی ہم جب بہت زیادہ، جسٹ امیجن کہ سب کے پاس کچھ نہ کچھ پریشانی تکلیف رہتی، تو ہم کیا کرتے ہیں، نماز قرآن کے علاوہ زیادہ ذکر میں ہم مشغول رہتے. اور ذکر کر کے شاید وہ کھانے پینے سے بھی اتنے دل کو اطمینان نہیں ملتا جتنا ہم تسبیح کر کے ذکر کر کے. تو یہاں پر وہی بات بتائی جا رہی ہے. پھر جو پہاڑوں کی جو بات ہو رہی کہ کس طرح وہ پہاڑوں پہ صبح شام جا کے کیسا اللہ کی حمد و ثنا کر رہے تھے، اور برڈز اسمبل ہوتے تھے، پریز کرتے تھے. تو پھر اگین یہاں پر تسبیح کی بات ہو رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو زبور پڑھتے تھے داؤد علیہ السلام، جب اپنے جو گھوڑوں کو تیار کرتے تھے نا، سیڈل وہ ڈالنے کا، اتنے ٹائم میں سوچو کتنے کپل آف منٹس ہی ہوتے نا کہ گھوڑے کو سیڈل ڈال کے تیار کرنے، اتنے ٹائم میں آپ زبور پڑھ لیتے. اور آپ ہمیشہ ذکر میں مصروف رہتے، اور بہت رائچیس سرونٹ تھے، زبور پڑھتے تھے. اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ کتنی زیادہ اہمیت ہے تسبیح کی، ذکر کی. تو ہم بھی تسبیح کیوں کرنا ہے، کیونکہ اس سے آپ کو سکون ہوتا. اچھا سکون ہوا تو کیا ہوتا، آپ کی نیند اچھے سے آ جاتی. اب کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ سکون آنے کے لیے جا کے کچھ شاپنگ کرو، یا ونڈو شاپنگ کرو، یا گھومو پھرو. ہاں ایون آپ کتنا بھی گھوم پھر لو، کتنا بھی واک کر لو، یہ بھی کر سکتے. آپ واک بھی کر رہے ہیں، آپ کو فریش ایئر کی بھی ضرورت رہتی، کیونکہ جب آپ بہت زیادہ اسٹریسڈ آؤٹ رہتے نا تو آپ کو بریدنگ پرابلم بھی ہو جاتی. تو آپ واک بھی کریے، اگر ویدر اچھا ہے، ٹھنڈا نہیں ہے اتنا، ساتھ میں تسبیح کریے، ذکر سے اپنے آپ کو مشغول کریے. اگر آپ تسبیح ساتھ نہیں رکھے، دیکھیے فنگر ٹپس پہ ہی کر لینا بہت اچھی بات ہے، کیونکہ یہ سارے وٹنس ہونے والے ہیں. تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں اچھا اتنی دیر میں یہ تسبیح کروں گی، اتنی دیر. سیم چیز دیکھیے جب بھی سگنل کے پاس ہم کو ویٹ کرنا پڑتا تو کیا رہتا کہ اگر ہم اتنے ریسلیس ہونے کے جگہ، جیسا داؤد علیہ السلام کی بات ہو رہی، ذکر کی بات ہو رہی، تو اگر ہم بھی ذکر رکھ لیں، یا نہیں تو صبح شام کی دعائیں پلے کریں، یا کوئی تفسیر پلے کر لیں، مطلب تھرو آؤٹ دا ڈرائیونگ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. اور اسپیشلی جب لائٹ یلو ہوتی ہے، ریڈ ہوتی ہے، اور سرٹن سگنلز ہم کو معلوم ہے کہ 3-4 منٹ تو لیتے، اس میں اگر ہم ذکر میں مشغول رکھیں تو ایک ہمارے اندر نا صبر بھی پیدا ہوتا، ہمارے اندر ایک پیس اینڈ ٹرانکولیٹی رہتی. اب آپ سوچئے کہ کوئی بھی چیز میں بغیر صبر کے، بغیر اس کے کوئی چیز حاصل ہوتی. بہت سارے لوگ بولتے کہ جب وہ کوکنگ کرتے، میک شور کرتے، ایک تو بسم اللہ سے کوکنگ شروع کرتے، اور دوسری چیز وہ ذکر کرتے ہوئے، تسبیح کرتے ہوئے کوکنگ کرتے. کتنا مطلب آپ دیکھیے کتنا کھانا بھی عمدہ بن جاتا، اپنے دل کو بھی سکون ملتا. تو یہاں پر ذکر کی بہت اہمیت ہے. اور پھر ان کی کنگڈم کی بات ہو رہی، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں اپریشیٹ کر رہے ہیں، ان کے وزڈم کے بارے میں، ان کی سپیچ کے بارے میں. ان کی آواز بہت بیوٹیفل تھی، وہ حمد و ثنا کرتے تھے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کی. اب یہاں پر کیا ہوا تھا، جب وہ اپنے عبادت گاہ میں تھے، اپنی عبادت میں مشغول تھے، 2 پیپل آئے اور کلائم کر کے آئے وال کو، اندر بارجن ہوئے. تو ایک تو آپ کی عبادت میں تھے وہ، لیکن ایون دو وہ ڈر گئے تھے، لیکن
کچھ بھی نہ ڈانٹے، نہ کوئی بدتمیزی کرے، نہ کوئی انریزنیبل ہوئے. تو یہاں پر کوالٹیز دیکھیے آیت نمبر 22 میں ہے کہ کس طرح کے کوالٹیز ہیں، ہم سمجھنا چاہیے کہ کوئی اگر زبردستی سے کوئی گھر میں آ گئے تو ہم کتنا پریشان ہو جاتے، لیکن کوئی بھی نیگیٹو ریاکشن نہیں تھا یہاں پر. کس کا؟ داؤد علیہ السلام کا. تو دو لوگ آتے اور بولتے کہ ہم کو آپ سے ججمنٹ چاہیے، ایک کے دمبیاں 99 رہتے اور ایک کی ایک رہتی. تو ایک دوسرا شخص بولتا کہ نہیں مجھے یہ ایک بھی دے دو. تو بولتے کہ ارے تم اس کو اوور پاور کر رہے ہیں. اور یہ بات سے کیا ہوتا معلوم ہے، ان کو اپنا ایک واقعہ یاد آتا کہ ارے میں فلاں ٹائم کچھ غلطی کرا تھا اور غلط ججمنٹ دیا. وہ اللہ عالم کیا بات تھی، وہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کہیں پر بھی مینشن نہیں ہے، مطلب آتھینٹک نریشنز میں نہیں ہے. ضعیف چیزیں ملتے ہیں جو فیبریکیٹڈ ہے، لیکن ویل اسٹک ٹو واٹ از ان دا قرآن اینڈ سنہ. سو دیر از نو سچ تھنگ. تو یہاں پر وہ ججمنٹ دیتے، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سے فگیونیس کرتے، معافی چاہتے. تو ہم یہاں انشاءاللہ میں آپ کو آیتیں بھی بیان کروں گی. آیت نمبر 24 اور 25 میں دیکھیے، جب یہ دونوں لوگ آتے، جب وہ داؤد کے پاس اندر داخل ہوئے تو وہ ان سے گھبرا گئے. انہوں نے کہا آپ کا کیا مقدمہ ہے؟ مطلب یہ یوزیلی کیا ہے، آپ سے ججمنٹ لینے کے لیے آتے. ہم دونوں نے ایک مقدمہ لے کر آئے ہیں. فرمایا کہ آپ ہمارا جو مقدمہ ہے سن کے انصاف سے فیصلہ کیجیے. تو اب ایک یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 مطلب 99 شیپس ہے، دمبیاں ہیں، اور میرے پاس ایک دمبی ہے، ایک شیپ ہے. تو یہ کہتا ہے کہ یہ بھی مجھے دے دو، اور گفتگو میں مجھے دبا لیتا ہے. تو بول رہے کہ یہ جو میرے پاس تو ایک ہی ہے، اور کہتا ہے کہ یہ بھی دے دو. تو داؤد علیہ السلام نے کہا کہ بے شک وہ تم پر ظلم کرتا ہے جو تیری دمبی مانگتا ہے کہ اپنی دمبیوں میں ملا لے، اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں. دیکھیں یہاں پر یہ بات میں کیا بات ہو رہی، اکثر لوگ ظلم کرتے ہیں، لیکن إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. تو اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے جو نیک عمل کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہیں، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں. داؤد علیہ السلام نے خیال کیا اس واقعے سے ہم نے ان کو آزمایا ہے. تو انہوں نے اپنے رب سے مغفرت مانگی اور سجدے میں گر پڑے اور اللہ کی طرف رجوع ہوئے. اب یہاں کیا ہوا، جیسے ہی یہ بات ان کو یاد آئی کہ نہیں، دس تھنگ ریمائنڈس می آف مائی پریویس مسٹیکس. بعض وقت کیا ہوتا، کوئی چیز سے ہم گو تھرو کرتے نا، دوسروں کے اگر لائف میں کوئی چیز چل رہا، انسیڈنٹ ہو رہا یا کوئی بھی چیز ایسی ہو گئی، تو ہم کو یہ ہوتا کہ نہیں یہ میرے لائف میں بھی ایسا ہوا تھا. سو دیٹس واٹ ہی ریئلائز دیٹ ربہ وخر راکعوں واناب. اب انہوں سجدے میں گر گئے، اور یہاں پر سجدہ تلاوت ہے. آپ لوگ سجدہ کر لیجئے. یہاں پر سجدہ تلاوت آیت نمبر 24 میں. اب اسی کے تعلق سے میں آپ کو بیان کر رہی تھی کہ جو ایک ڈریم میں دیکھے تھے وہ بھی انشاءاللہ بیان کروں گی. تو یہاں پر داؤد علیہ السلام جب ان لوگوں کا ججمنٹ کر رہے تھے، اس سے ان کو یاد آیا کہ اوکے پریویسلی آئی ڈیڈ اے مسٹیک. سو ہی آسک اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ مجھے فرگیو کر دو، مجھے معاف کر دو. اینڈ ہی ریئلائز اٹ. اور اللہ تعالیٰ دیکھیے سب کے باتوں کو نا ہائڈ کر کے رکھتے. تو یہ بات بھی ہم کو نہیں بتائے کہ واٹ واز دا ایکچوئل تھنگ، بٹ ہی ریئلائزڈ اٹ، ہی ریپینٹڈ اینڈ ہی ڈیڈ دا سجدہ. بیکاز دیر اینڈ دین ان کو ریئلائز ہوا تو انہوں سجدے میں چلے گئے، ایسا کچھ سوچے نہیں. ایک حدیث آتی جس میں ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے کہ مجھے ایک ڈریم آیا، اور جب وہ سو رہے تھے تو وہ دیکھے کہ ڈریم میں ایک ٹری کے نیچے تھے وہ، اور وہ جو ٹری تھا کیا ریسائٹ کر رہا تھا، سورۃ الصاد ریسائٹ کر رہا تھا. اور پھر اس میں وہ ڈریم میں یہ بھی دیکھے کہ سورۃ الصاد کے ساتھ ایک آیت ریسائٹ کرنے، اور اس کے بعد وہ سجدے میں گر پڑے، اللہم اغفر لی بہا. تو او اللہ مجھے معاف کر دیجئے. تو اب اس کے بعد جو انہوں دعائیں بھی پڑھتے ہیں، اللہم احطد انی بہا وزرا. تو یہ جو
سجدے کی بات ہوتی تو نیکسٹ ڈے کیا ہوتا کہ یہ بات پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے اور سورۃ سواد پڑھنے کی یہ بات بتاتے آیت کی، جب یہ آیت پہ پہنچے تھے. ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے فرماتے کیا تم پھر سجدہ کیے کیا؟ تو نہیں. تو بولتے کہ سجدہ کرو، یہ سجدہ تلاوت ہے اور ہم بھی سجدہ. اب دس از لائک سجدہ شکر ہے اس میں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہاں پر ایسی وہ نہیں ہے. یہاں پر جو قرآن میں جہاں جہاں پر سجدہ ہے نا، یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم سجدہ کرنا چاہیے. اب کچھ لوگ پوچھتے کہ اچھا ہم پیریڈ میں ہیں، ہم یہ پڑھ رہے ہیں، اٹ از بیٹر ٹو ڈو سجدہ. ایسے کہیں سے بھی نہیں ہے کہ نہیں آپ سجدہ نہیں کرنا. ہر اس میں اگر آپ دیکھو نا، زیادہ تر یہی مینشن کیا گیا ہے کہ بہتر ہے کہ آپ سجدہ کرو. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ 25ویں آیت اور 26ویں آیت میں کس طرح داؤد علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ کس طرح تسبیح کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف بار بار رجوع کرنا. اور اللہ تعالیٰ کو کیا ہے، جو اللہ کی طرف رجوع کرتے اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا. تو یہ کوالٹیز جو پروفٹس میں ہیں، رسول میں ہیں، یہ کوالٹی ہم کو بھی اڈاپٹ کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ پروفٹس تھے، یہ رسول تھے، اسی لیے ان لوگوں نے کیا اور ہم نہیں. ہم بھی یہی کوالٹیز اڈاپٹ کرنا ہے. آیت نمبر آگے دیکھیے، آیت نمبر چنانچہ ہم نے اس معاملے میں انہیں معاف کر دیا، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کو ہمارے پاس خاص تقرب حاصل ہے اور بہترین ٹھکانہ. اب یہاں پر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ان کو فرگیو کر دیے، معاف کر دیے. اور اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کے لیے ایک یا داؤد انا جعلناک خلیفہ. اب آگے ہم دیکھتے ہیں کس طرح داؤد علیہ السلام کو خلیفہ بنایا. اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، اور لہٰذا تم لوگوں کے درمیان برحق فیصلہ کرو اور نفسانی خواہشات کے پیچھے نہ چلو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے. آیت نمبر 25. یقین رکھو کہ جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، کیونکہ انہوں نے حساب کا دن بھلا دیا ہے. تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ یہ لوگ حساب کا دن بھول گئے، اسی لیے ان لوگ ایسا کر رہے ہیں. آیت نمبر 26 میں بتایا جا رہا ہے وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. تو اب جب داؤد علیہ السلام کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ہم خلیفہ بنائیں، تم صحیح سے جج کرو، حق اور باطل میں حق کا ساتھ دو. اگر تم غلط چیز کی پیروی کریں گے تو اس کے لیے کیا ہے، ایک معنی میں سیویئر پنشمنٹ ہے. دیکھیے بعض اوقات حق کی بات کرنا اٹ نیڈس کریج، اور ہو سکتا کہ جب حق کی بات کرے کوئی آپ سے ناراض بھی ہو جائے، لیکن واٹ از مور امپورٹنٹ کہ اللہ کو خوش کرنا امپورٹنٹ ہے یا لوگوں کو خوش کرنا امپورٹنٹ ہے. ہو سکتا کبھی آپ کی بات ان کو اتنی اچھی طرح سمجھ میں نہیں آئے، لیکن ہمارا کام کیا ہے، ان کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کرانا ہے. کیونکہ جب داؤد علیہ السلام کو کہا جا رہا تو ہم کو بھی یہ بات کا خیال رکھنا چاہیے. اب آگے جو موضوع چینج ہو رہا ہے، زمین اور آسمان کی بات ہو رہی. آیت نمبر 27 میں اور ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جو چیز ہے ان کو فضول ہی پیدا نہیں کر دیا. یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے. چنانچہ ان کافروں کے لیے دوزخ کی شکل میں بڑی تباہی ہے. جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، کیا ہم ان کو ایسے لوگوں کے برابر کر دیں گے جو زمین میں فساد مچاتے ہیں؟ یہ ہم پرہیزگاروں کو بڑھ کر بدکاروں کو برابر نہیں کر دیں گے. مطلب بتا رہے ہیں کہ جو لوگ پرہیزگار ہے اور جو لوگ بدکار ہے، برے لوگ ہیں، دونوں ایکوولنٹ نہیں ہیں. اور پہلے زمین اور آسمان کی بات ہو رہی ہے آیت نمبر 27 میں. یہ ایسے ہی نہیں بنائیں، یہ ڈس بیلیور سمجھ رہے ہیں ایسا، اور یہ ان لوگ تو ہیل فائر میں جانے والے ہیں. دیکھیے دو طریقے کی انسان ہدایت پاتا نا. ایک تو قرآن پڑھ کے سمجھ کے ہدایت، اور کائنات کو بھی دیکھ کے ہدایت پا لیتا. کئی ایسے سائنٹسٹ ہیں
جب ڈسکوریز کرے اور کائنات میں غور و فکر کرے تو وہ سمجھ گئے کہ نہیں یہ کوئی کریٹر ہے، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ رب العالمین کی بات ہے. تو کیا ہے، ان کو ایمان لا لیے. تو یہاں پھر آیت نمبر 28 میں بتایا جا رہا ہے جو بلیورز ہے اور اچھے عمل کرتے اور جو کرپٹرز ہیں، کیا دونوں ایک ہو سکتے؟ نہیں. اور اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو وکیڈ لوگ ہیں ان لوگ اور اچھے لوگ ایک جیسے نہیں ہو سکتے. اب پھر آگے جا کے کتاب کی بات کی تعریف کی جا رہی ہے، کیونکہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولی الالباب. آیت نمبر 29 میں بتایا جا رہا ہے اے پیغمبر یہ ایک بڑا بابرکت کتاب ہے جو ہم نے تم پر اس لیے اتاری ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کرے اور تاکہ عقل رکھنے والے نصیحت حاصل کرے. اب دیکھیں یہاں پر کتاب کی جب بات ہو رہی تو کیوں آئی کتاب انزلناہ الیک مبارکن، کاف کی ضمیر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ لیدبر کیا ہے، لیدبرو کیا ہے کہ اس کے اوپر اپن ریفلیکٹ کرنا، غور فکر کرنا. ایسا نہیں ہے کہ قرآن بہت اچھے فونٹ میں خرید لے رہے ہیں، اچھے کاورز لگا دے رہے ہیں، یہ نہیں ہے. یا بعض اوقات ہم یہ بھی کیا کرتے کہ ایک کے بعد ایک کورسز کرتے، ایک کے بعد ایک حفظ کر رہے ہیں یا کورسز کر رہے ہیں اور اسی میں ہم خوش ہو جا رہے ہیں. نہیں، تدبر کا مطلب یہ ہے سمجھ کے عمل کر کے اب اس کے آگے بڑھنا ہے. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں انبیاء اکرام میں کہ وہ کس طرح غور و فکر کرتے تھے، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے بارے میں کتنا زیادہ اپریشیٹ کرتے تھے کہ وہ ایک سورہ کیوں نہ ہو، ایک آیت کیوں نہ ہو، اس کو سمجھتے، پڑھتے، اس کے اوپر تدبر کرتے. تدبر کیا ہے؟ غور و فکر کرنا ہے. اور یہ کس کے کام ہے؟ وَلِيَتَذَكَّرَ، جو اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں. اور وہ کون ہے؟ اولو الالباب. اولو الالباب کیا ہے؟ لب کی جمع ہے، اور یہ دماغ کو بولتے جو برین ہے ہمارا. تو قرآن پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا، عمل کرنا، اس کے اور آگے آگے بڑھتے جانا ہے. دیکھیے قرآن حجت اللہ کا او علیکا، قرآن یا تو آپ کے فیور کریں گی یا آپ کے اگینسٹ آرگیومنٹ کریں گے. اٹس اپ ٹو از. ہم چاہ رہے ہیں کہ خالی اچھے اچھے کورز میں قرآن رکھنا چاہ رہے ہیں، یا اس کو پڑھ کے سمجھ کے عمل کر کے دوسروں تک پھیلا کے ہمارے لیے گائیڈنس ہے جو اس دنیا سے لے کے آخرت تو ہم کو انٹرسیڈ کرے، ہماری سفارش کرے. تو ہم جب الف لام میم پڑھتے تو کتنا ریوارڈ ملتا، 30 ایک ایک حرف، ایک ایک لیٹر پہ ہم کو ریوارڈ مل رہا. یہ قرآن اس لیے نہیں ہے کہ بس ایک شادی ہو رہی برائڈ کے اوپر سے قرآن کو لے کے چلے جاؤ اور برکت. برکت کا مطلب کیا ہے؟ خیر کثیر. جب آپ اس کو پڑھیں گے تو برکت آئیں گی. برکت کا مطلب یہ نہیں ہے ہاں قرآن سے برکت، چلو قرآن خوانی کرا لو، 30 پارے پڑھ لو اور اس سے برکت آ جا رہی. ایسا نہیں ہوتا. اب جیسا کہ بہت سارے لوگوں میں مسکنسیپشن ہے ریگارڈنگ دس قرآن از فار ایوری ون. قرآن مبارک ہے، برکت والی ہے، ہم پڑھ کے اس کو سمجھ کے عمل کرنا. اب اس میں جب آپ قرآن کھولتے، کوئی قصہ کہانی آتی، اس سے ہمارے اندر ایک چینج آتا. اچھا دس از گوئنگ تھرو ان مائی لائف. ہم سب کچھ نہ کچھ گو تھرو ہوتے. جب ہم قرآن کھولتے تو ہم کو کیا ریئلائز ہوتا؟ اچھا یہ تو میری لائف میں ہو رہا. isn't it? we all connect with the Quran, isn't it? پھر آگے فرمایا جا رہا ہم نے داؤد کو سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا، وہ بہترین بندے تھے، واقعی وہ اللہ کے سے خوب لو لگائے ہوئے تھے. وہ ایک یادگار وقت تھا جب ان کے سامنے شام کے وقت اچھے نسل کے عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے تھے، تو انہوں نے کہا میں نے اس دولت کی محبت اپنے پروردگار کی یاد ہی کے وجہ سے اختیار کی ہے. یہاں تک کہ وہ اس میں مطلب یہاں پر ہاتھ پھیر رہے تھے گھوڑوں پہ سے. اس پر انہوں نے کہا ان کو میرے پاس واپس لے آؤ. چنانچہ وہ ان کے پینڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیر رہے تھے. کس کے؟ گھوڑوں کے. تو اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے نیکسٹ آیت میں
آیت نمبر 30 سے 34 میں وَحَبْنَا لِدَاوُودَ سلیمان، اور ہم داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان کو دیے. اور سلیمان علیہ السلام کی بھی تعریف کی جا رہی ہے، کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت ہمارے اچھے بندے تھے، ایکسلنٹ بندے تھے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. اور آگے آیت نمبر 31 میں بتایا جا رہا ہے کہ صبح شام کس طرح ان کے پاس ریسنگ ہارسز تھے. اب آپ کبھی گھوڑے کو دیکھیں ہوں گے، اتنے بیوٹیفل رہتے ہارسز، ان کے اوپر سے ہاتھ تھے نا، اسپیشلی مارننگ ٹائم پہ بھی بیوٹیفل دکھتے اور ایوننگ ٹائم پہ بھی بیوٹیفل دکھتے، کیونکہ وہ ایک کیا رہتا نا ان کے اندر اتنی خاص، آپ دیکھے ہوں گے ان کا سکن بھی نا ایک چمکتا رہتا، وہ سکن کے چمکنے سے ان کے اندر اور خوبصورتی آ جاتی. جب یہ جو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ جیسا داؤد علیہ السلام شکر گزار تھے، سلیمان علیہ السلام بھی شکر گزار ہے. تو وہ جب صبح شام گھوڑوں کے اوپر ہاتھ پھیر رہی، تب بھی اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں. آیت نمبر 32 میں بھی جب بھی ان کو جو بھی خاص چیزیں گڈ تھنگس دیے گئے ہیں، وہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کو تھینکس کرتے. یہ ان کے اندر گریٹیٹیوڈ تھا، واٹ یو کال شکر گزاری تھی ان کے اندر. اور شکر گزاری کیا کرتی؟ قرآن میں کیا ہے سورہ ابراہیم میں، ان شکر تم لازیدنکم، اگر تم شکر گزار ہوں گے تو اللہ تم کو زیادہ دیں گا. تو ہی واز ویری شکر گزار بندہ، تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ان کو اور انکریز کرے. اور پھر آگے ان کے جو ہارسز تھے اس کو دیکھتے خوش ہوتے، اور سلیمان علیہ السلام اس کو ایڈمائر کرتے. لیکن ان کے اندر ایک خاص چیز کیا تھی؟ اللہ کو یاد کر رہے تھے. جب گھوڑوں پہ سے ہاتھ بھی پھیر رہے تو اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں، اور ان کے نیکس کو ایڈمائر کر رہے ہیں، ان کے سر پہ سے ہاتھ پھیر رہے ہیں. اور گھوڑا ایک اچھا جانور ہے، خوبصورت جانور ہے. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گھوڑے پسند تھے. تو یہ اپریشیٹنگ چیز ہے. اور جب ہم کوئی اینیمل کو پیٹ کرتے نا، اب جیسے یہ گھوڑے کی بات ہو رہی، جب اس کو ہاتھ پھیرتے تو وہ بھی فیل گڈ کرتا. اب آگے جب آیت نمبر 34 میں دیکھیے، اب اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ دیکھیے نعمتوں کے ساتھ ٹیسٹ بھی ہیں. تو سلیمان علیہ السلام کا بھی ٹیسٹ ہے. اور یہ بھی واقعہ ہے کہ ہم نے سلیمان کی ایک آزمائش کی تھی، اور ان کی کرسی پر ایک دھڑ لا کر ڈال دیا تھا. پھر انہوں نے اللہ سے رجوع کیا، کہنے لگے میرے پروردگار میری بخشش فرما دے اور مجھے ایسا سلطنت بخش دے جو میرے بعد کسی اور کے لیے نہ ہو. تو اب یہاں پر دیکھیے، ایک تو آپ کو کنگڈم دی جا رہی، اینڈ آلسو ہیئر اٹ از مینشن وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. تو سلیمان علیہ السلام کو آزمائے، ایک دھڑ ڈال دیے تھے کرسی پہ. اب اس کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تفاسیر میں تو زیادہ تفسیر ہم کو اس کے بارے میں نہیں ملتی، یہ کیا آزمائش تھی سلیمان علیہ السلام کے ساتھ. کیونکہ اس میں جب ہم تفسیر میں زیادہ دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اس کے مطلب ہم تفسیر میں اس کے ڈیٹیل نہیں ملتے، کیونکہ بتایا یہ جاتا کہ ان کو زیادہ بچے چاہیے تھے اور تاکہ وہ انہیریٹ کرے. لیکن یہ جو بات ہو رہی چائلڈ کی، یہ پیرالائز تھے، ہاف پیرالائز تھے، اور یہ اللہ کو رجوع کرنے والے. تو دس واز دا آزمائش فار دا سلیمان علیہ السلام. ایک دھڑ ڈال دیا گیا کرسی پہ، تو یہ کیا تھی؟ ایک آزمائش تھی. اور اب آپ دیکھیے کسی کے پاس بھی اگر ایسی گو تھرو کرتے تو وہ انسان پیرالائزڈ ہونا یا اس کا دھڑ صحیح کام نہیں کرنا، اس کے باوجود وہ اللہ سے پر امید ہے. ثم اناب، اللہ تعالیٰ کی طرف ریٹرن کرے. آیت نمبر 34 میں دیکھیے، پھر اللہ سبحان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرو، لیکن مجھے ایسی کنگڈم دو جو کسی کو نہیں ملی، ایسی سلطنت دو. اور وہ وہاب تھے، اللہ سے فرگیونیس مانگنے والے تھے، کنگڈم مانگے. تو رائچیس سرونٹس کیا ہے؟ جب بھی کوئی آزمائش آتی اللہ سے فرگیونیس کرتے، ساتھ میں فرگیونیس کے ساتھ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سے اپنا جو بندے کا، اور اللہ تعالیٰ اب
عبد جو بولتے ہیں نا بندوں کو رائچیس سرونٹس، تو اپنے جو رائچیس سرونٹس کی ڈیوٹی فلفل کرتے. تو ہم جب آزمائش آتی نا، بہت سارے لوگ بہت زیادہ ڈسپیئر ہو جاتے، مایوس ہو جاتے. وی شوڈنٹ گیٹ مایوس، بیکاز مایوسی از کائنڈ آف کفر. وی شوڈ نیور ایور گیٹ ڈسپیئر اباؤٹ اینی تھنگ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی سارے کوئی بھی پرابلم آتے نا وہی ریزالو کرنے والے ہیں. تو کہنے لگے کہ میرے پروردگار میری بخشش فرما دے اور مجھے ایسی سلطنت بخش دے جو میرے بعد کسی اور کے لیے نہ ہو. بے شک تیرے اور صرف تیری ہی ذات وہ ہے جو اتنی دینے والی ہے. چنانچہ ہم نے، کس کو کہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پریز کی جا رہی ہے. چنانچہ ہم نے ہوا کو ان کے قابو میں کر دیا. اب یہاں پر جو سلیمان علیہ السلام کی بات ہو رہی، مور ان کے لیے کیا کیا اللہ تعالیٰ دیے وہ چیز مینشن کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، سورۃ الصاد آیت نمبر یہاں پر جو 35 36 37 38 39 یہاں پر جو سلیمان علیہ السلام کی بات ہوتی ہے، اور یہ بیوٹیفلی مینشن کیا گیا ہے. جب بھی یہ قصے بچوں کو سنائے جاتے ہیں، ایون ٹین ایجرس کو سنائے جاتے، دے فیل گڈ اباؤٹ اٹ، کیونکہ یہ کیا ہے، ریالٹی ہے، صحیح میں یہ قصے ہوئے. اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ان کو قابو میں کر دیا، جو ان کے حکم سے جہاں وہ چاہتے ہموار ہو کر چلے جاتے. اب یہاں پر کبھی آپ دیکھیں ہوں گے فلائٹ میں بیٹھے تو بتایا جاتا کہ فلائٹ کی کیا سپیڈ ہے، کب جائیں گے، ایئر کون سے ڈائریکشن میں کیا. تو سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہوا کو ایسا بنا دیے تھے، جو ونڈ ہے ان کے کمانڈ سے جینٹلی جو ڈائریکشن میں ہے وہ جاتی تھی. آیت نمبر 36 میں. اور اب 37 میں بتایا اور شریر جنات بھی ان کے قابو میں دے دیے تھے، جن میں ہر طرح کے ہوتے تھے. اب دیکھیے جن میں نا اچھے بھی جن رہتے اور برے بھی رہتے، لیکن یہاں پر جو غوطہ کار بلڈرز بھی تھے، ڈائیورز بھی تھے، بڑے بڑے ڈائیو کرنے والے بھی. اور آیت نمبر 38 میں بتایا جا رہا ہے بعض تو ایسے تھے اور کچھ وہ جنات جو زنجیروں میں جھکڑے ہوئے تھے. تو اب سوچیے کہ ان کو شیکلز کیوں ڈال کے رکھے؟ کیونکہ کنٹرول، اتھارٹی اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سلیمان علیہ السلام کو اتنی اتھارٹی دی ہے جن کے اوپر. ہی کین ڈو دا کنٹرول اوور دا جن. ہو گیو دا پاور ٹو دس؟ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. اور جیسے ہم دیکھیں سورہ بقرہ کی بھی آیت میں کہ سلیمان علیہ السلام کوئی جادو پریکٹس نہیں کرتے تھے، ان کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں تھا. یہ سارا پاور اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ دیے تھے. کچھ لوگ نہ سلیمان علیہ السلام کا نام لے کے غلط باتیں کرتے، وہ غلط ہے. اور پھر آگے فرمایا جا رہا ہے آیت نمبر 39 میں، اور ان سے کہا یہ ہمارے عطائے ہے، اب تمہیں اختیار ہے کہ احسان کر کے کسی کو کچھ دو یا اپنے پاس رکھو، تم پر کسی کے حساب کی ذمہ داری نہیں ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ ان کو ہمارے پاس خاص تقرب حاصل ہے اور بہترین ٹھکانہ. اب یہاں پر آیت نمبر 40 تک یہی ہے. اس کے بعد پھر آگے موضوع پھر چینج ہو رہا، شروع ہوتا ایوب علیہ السلام کے بارے میں. فرسٹ ویل کمپلیٹ اباؤٹ سلیمان علیہ السلام. تو یہاں پر سلیمان علیہ السلام کے پاس کیا کیا چیز بتائی جا رہی ہے کہ ان کے پاس اتنا زیادہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بلیسنگ دیے تھے، وہ جہاں جانا چاہتے وہاں چلے جاتے. جیسا کہ ہم فلائٹ کا ٹکٹ بک کرا رہے ہیں یا کسی کی اپنی خود کی ایئر لائنس ہے جیسا. اور پھر دوسری کیا تھی، ڈیولز، جن کے اوپر ان کے پورا پاور تھا، اور بڑے بڑے ڈائیو کرتے تھے، بڑے بڑے بلڈرز تھے، اور یہ شیکلز میں بند کرے ہوئے رہتے تھے، چین میں، کیونکہ اتنی زیادہ ان لوگ طاقتور تھے. لیکن جو بھی سلیمان علیہ السلام کہتے وہ کرتے. اب جیسا کہ ہم وہ قصے میں بھی دیکھیں نا کہ جا کے اس کا شیبہ کا وہ لے کے آؤ، تخت لے کے آؤ، تو بولے کہ بلنک آف این آئی میں لے کے آ سکتا ہوں. آپ آنکھ جھپکتے ایک کہتا کہ آپ اٹھے تک، مطلب اتنا زیادہ پاور تھا ان کے پاس. اور یہ گفٹ کیا تھا؟ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دے. اور بے شک کیا ہے، یہ مقرب بندے تھے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ سارے چیزیں کیوں ہیں؟
بیکاز اللہ واز راضی ود دیم. جب اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کسی سے راضی خوش ہو جائے، اس سے زیادہ بلیسنگ کیا چاہیے. اب دیکھیے ہم جو بندوں کے بارے میں دیکھیں، داؤد علیہ السلام ان کے بلیسنگ تھے بٹ ہی واز تھینکفل، ایروگنٹ نہیں ہوئے. تو دنیا میں کیا ہوتا، لوگوں کے پاس جب پیسہ آتا، چیزیں آتے، مال آتا یا بچے ہوتے بہت زیادہ تو ایروگنٹ ہو جاتے. لیکن نہیں. اب آگے ایوب علیہ السلام کا قصہ آ رہا آیت نمبر 41 میں. اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا کہ شیطان مجھے دکھ اور آزار لگا گیا ہے. اور ہم نے ان سے کہا اپنے پاؤں زمین پر مارو، اور یہ ٹھنڈا پانی ہے نہانے کے لیے بھی اور پینے کے لیے بھی. پھر اور اسی طرح ہم نے انہیں ان کے گھر والے بھی عطا کر دیے اور ان کے ساتھ اتنا ہی اور بھی، تاکہ ان پر ہماری رحمت ہو اور عقل والوں کے لیے ایک یادگار نصیحت. اور ہم نے ان سے یہ بھی کہا اپنے ہاتھ میں تنکوں کو ایک مٹھی بنا لو اور اسے مار دو اور اپنی قسم مت توڑو. حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انہیں بڑے صبر کرنے والا پایا اور وہ بہترین بندے تھے. واقعی وہ اللہ سے خوب لو لگانے والے تھے. اب دیکھیے آیت نمبر 41 سے 44 اور یاد کریے ہمارے بندے ایوب کو. اور ایوب علیہ السلام کی تعریف کی جا رہی ہے ان کے صبر کی. تو جب ایوب علیہ السلام آیت نمبر 41 سورہ صاد میں کہ بہت زیادہ افلکشن، بہت زیادہ ان کی جو سکن ڈیزیز تھی اتنی زیادہ پھیل گئی، اور روایت میں آتا کہ 18 ایئرس 18 اور بہت زیادہ ان کی تکلیف تھی. اور شیطان نے ان کو چھوا، اور یہاں پر جو آیت میں آ رہا، اور یہ ان کی ہارڈ شپ تھی، بہت زیادہ تکلیف تھی، یہ جو النس تھی ان کی. تو جو سورہ انبیاء میں اس کے تعلق سے جو دعا آتی ہے انی مسنی در وانت ارحم الراحمین، تو مجھے افلکشن ٹچ کر لی اور اللہ تعالیٰ آپ رحم کرنے والے ہیں، آپ ہی تکلیف دور کرو. اب جو نا انی مسنی درو ہے نا، وہ درر کیا تھا، مینٹل فزیکل دو بھی تھا. تو مینٹل کیا تھا کہ بیوی بچے سب چھوڑ دیے اور پورا جو ان کا جتنا بھی پیسہ تھا، گھوڑے تھے، سارے چیزیں ختم ہو گئے تھے. اور فزیکل کیا تھا، جو النس تھی، وہ سکن ڈیزیز تھی، اتنی زیادہ پھیل گئی تھی. اور 18 ایئرس بٹ اسٹل ہی واز اے صبر، بہت زیادہ. اور خود بھی رجلک، تو اب بول رہے ہیں کہ تم اپنے پیر کو مارو، اسٹرائک کرو اپنے فٹ سے، تو کیا ہوگا، ایک کول واٹر آئے گا، پھر اس سے تم نہا لو تو کیا ہوگا، شفا ملیں گی. تو دیکھیے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ چاہے تو بارش کر دے سکتے تھے، اور ان کو بولتے تھے چلو بارش کے پانی میں، لیکن یہاں پر کچھ ٹاسک دیے، کچھ کام کرو بولے. تو جیسے ہی پیر مارے تو کیا ہوا، پانی نکلا اور پانی سے شفا ہو گئی، اور نہا لیے بھی، پی لیے بھی، شفا ہو گئی. پھر آیت نمبر 43 میں بتایا جا رہا کہ ان کی جو فیملی تھی، پھر سے فیملی بھی واپس مل گئی، اور جو انہوں پہلے سے بھی زیادہ ینگ ہو گئے، اور ان کو جو بھی ویلتھ تھا پہلے سے زیادہ، ہیلتھ بھی اچھی ہو گئی، ویلتھ بھی زیادہ دے دی اللہ تعالیٰ. کیونکہ لیکن اس کے پیچھے سب سے بڑی چیز کیا تھی، صبر. جب آپ کے اوپر آزمائش آ جاتی، آپ بیمار ہو جاتے یا کوئی پریشانی سے گزرتے، مکمل صبر. تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے، ایسے لوگوں کو بے حساب ریوارڈ کرتے. جب وہ سکنس میں، پریشانی میں، بیماری میں صبر کرے تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے دیے، اچھی ہیلتھ دے دیے. اور ایک حدیث میں آتا جس میں بتایا جاتا ہے ایوب علیہ السلام، ان کا جو ٹرائل تھا 18 ایئرس ہوا، اور ان کو سب چھوڑ کے چلے گئے تھے، اور جب بھی وہ پر امید تھے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرے. اور یہ جو پانی کا ایک چشمہ پھوٹا، جیسے ہی انہوں اپنا پیر مارے اور وہ پانی پیے بھی اور پانی سے نہائے بھی. ایک اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کس طرح ان کو مور ہینڈسم بنا دیے، ہر چیز واپس مل گئی. اور پھر اس کے بعد بتاتے کہ وہ ایک قسم کھا لیے تھے، کیونکہ ان کی وائف بھی ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو انہوں سوچ لیے کہ میں ان کو جو ہے نا کوڑے ماروں گا 100. تو اب دس از انفیئر رائٹ آن دا پارٹ آف دا وائف. تو آپ کو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں ٹھیک ہے تم اپنی قسم مت توڑو، لیکن تھوڑے سے کاڑیاں لو، اور کاڑیاں لے کے تم ایسا تھوڑا سا لگا دو، ایسا کہ ان کو ہٹ نہ کرو، تو قسم بھی پوری ہو جائیں گی. اور
ان کو زیادہ ان کو تکلیف بھی نہیں ہوگی. تو اس سے ہم کیا سیکھتے؟ جب ہم پریشان رہتے، تکلیف میں رہتے، ہم ایسے باتیں منہ سے نکال دیتے جو ریئلی ہم وہ چیز نہیں کرنا چاہتے. یو انڈرسٹینڈ؟ وی ریئلی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ، بٹ وائی وی ڈو اٹ؟ بیکاز آؤٹ آف پریشانی وی ڈز دیٹ تھنگ. تو یہاں پر آیت نمبر ہم 44 تک کریں، کیونکہ 44 تک ایوب علیہ السلام کا قصہ تھا. پھر آگے دوسرے قصے شروع ہو رہے ہیں، انشاءاللہ وہ نیکسٹ ویک ہم کنٹینیو کر سکتے ہیں. ایک کوئک ریویو ہم دیکھتے ہیں. جب سٹارٹنگ آیت نمبر 1 سے، کیا سٹارٹنگ میں سواد سے شروع ہوا، اور اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ جب بھی حروف مقطعات آتے قرآن کی بات ہوتی. وہ قرآن ذی ذکر، قرآن ذکر والا ہے، ایک ریمائنڈر ہے. لیکن جو ڈس بلیو کر رہے ہیں ان لوگ کیا ہے، شقاق میں ہے، مطلب اپوز کر رہے ہیں، پرائڈ کر رہے ہیں، ڈسینشنز کر رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ بتائے میں کتنے بستیاں اجاڑ دیا اس سے پہلے. مطلب ایک معنی میں وارننگ ہے، اللہ کو ایک ماننا ہے. اور اس میں جو ایلیٹ پیپل تھے، جو ان کے لیڈرز تھے، ان لوگ ایک اللہ کو ماننے تیار نہیں تھے. اور ان لوگ سوچ رہے ہیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیوں وحی بھیجی گئی اور کیوں ان کو پروفٹ بنایا گیا ہے. پھر زمین اور آسمان کی تخلیق کے بارے میں بیان کیا گیا. پھر نوح، عاد اور فرعون کے بارے میں بات کیا گیا ہے، کس طرح ڈیفرنٹ نیشنز کو بھیجا گیا. لیکن اس میں کس کو غرق کیا گیا تھا؟ جو ڈس بلیورز تھے ان کو غرق کر دیا گیا. پھر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بتاتے کس طرح صبر کر کے داؤد علیہ السلام کا صبر بتایا گیا. اور داؤد علیہ السلام کے سٹوری میں بتایا گیا ہے کس طرح آپ کو اتنے سارے نعمتیں دیے اور تسبیح کی بات سیکھے، ہم ذکر کی بات سیکھے. اینڈ آلسو وی لرن دیر کہ ججمنٹ، جو ایک انصاف کرنا ہے، حق کی بات کرنا ہے، تو ہمارے لیے یہ دین کا حصہ ہے. چاہے وہ ہمارے اگینسٹ کیوں نہ ہو، حق کی بات کرنا ہے، صبح شام حمد و ثنا کرنا ہے. اور پھر سلیمان علیہ السلام کی بات ہوئی. سلیمان علیہ السلام بھی ایک رائچیس سرونٹ تھے اور اتنے نعمتیں ملے، لیکن شکر گزاری اللہ تعالیٰ ان کو بھی آزمائے. ایوب علیہ السلام کی بات ہو رہی، ایوب علیہ السلام بھی شکر گزار بندے تھے. جزاک اللہ خیرن کثیرا. سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.